أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے، کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا اس سے اللہ نے اور بلند کیے بعضوں کے درجے، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح، اور قوت دی اس کو روح القدس یعنی جبرائیل سے، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف حکم، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا، پھر کوئی تو ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ خلاصہ تفسیر، بعض انبیاء علیہم السلام اور امتوں کے کچھ احوال۔ یہ حضرات مرسلین جن کا ذکر ابھی انک لمن المرسلین میں آیا ہے، ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعض پر فوقیت بخشی ہے، مثلا بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ تعالی بلا واسطے فرشتے کے ہم کلام ہوئے ہیں، مراد موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں کو ان میں بہت سے درجوں میں اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل یعنی معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی، ہر وقت یہود سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے ساتھ رہتے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوئے ہیں کبھی دین میں اختلاف کر کے باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس امر حق کے دلائل پیغمبروں کی معرفت پہنچ چکے تھے، جن کا مقتضا تھا دین حق کے قبول پر متفق رہنا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو بعض حکمتیں منظور تھیں اس لیے ان میں اتفاق مذہبی نہیں پیدا کیا، وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا، پھر اس اختلاف میں نوبت قتل و قتال بھی پہنچ گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے وہی کرتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ نمبر 1، تلک الرسل۔ اس آیت میں اس مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گونا تسلی دینا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دلیل سے ثابت تھی، جس کو انک لمن المرسلین میں بھی فرمایا ہے، اور پھر بھی منکرین نہ مانتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رنج و افسوس کا محل تھا۔ اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے یہ بات سنا دی کہ اور بھی پیغمبر مختلف درجوں کے گزرے ہیں علیہم السلام، لیکن ایمان عام کسی کی امت میں نہیں ہوا، کسی نے موافقت کی، کسی نے مخالفت، اور اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمتیں ہوتی ہیں، گو ہر شخص پر منکشف نہ ہو، مگر اجمالاً اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ نمبر 2، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔
یہاں یہ اشکال پیش آ سکتا ہے کہ یہ آیت صراحتاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام بعض سے افضل ہیں، حالانکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفضیل نہ کیا کرو۔ نیز فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اور فرمایا لا اقول ان احدا افضل من یونس بن متی، میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یونس بن متی سے افضل ہے۔ ان احادیث میں بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت دینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ جواب یہ ہے کہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ کسی نبی کے افضل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا علم رائے اور قیاس سے حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن و سنت کی کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء علیہ السلام کی بعض پر فضیلت معلوم ہو گئی تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے گا۔ رہا آپ کا یہ ارشاد کہ لا قول ان احد افضل من یونس بن متی اور لا تخیرونی علی موسیٰ، تو یہ اس وقت سے متعلق ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ بعد میں بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرما دیا۔ نمبر 3، منہم من کلم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی گو بلا واسطہ فرشتے کے ہو مگر بے حجاب نہ تھی۔ پس سورہ شورا کی آیت ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور جس میں بے حجاب کلام کی نفی کی گئی اس سے کچھ تعارض نہ رہا۔ البتہ بعد موت کے بے حجاب کلام ہونا بھی شرعاً ممکن ہے، پس وہ شورا کی آیت دنیا کے اعتبار سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی پہلے اس دن کے آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ آشنائی اور نہ سفارش، اور جو کافر ہیں وہی ہیں ظالم۔ خلاصہ تفسیر، انفاق فی سبیل اللہ میں تعجیل کرنا۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جاوے، یعنی قیامت کا دن، جس میں کوئی چیز اعمال خیر کا بدل نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر اعمال خیر کی خرید کر لو، اور نہ ایسی دوستی ہوگی کہ کوئی تم کو اپنے اعمال خیر دے دے، اور نہ بلا اذن الہی کسی کی کوئی سفارش ہوگی جس سے اعمال خیر کی تم کو حاجت نہ رہے۔ اور کافر ہی لوگ ظلم کرتے ہیں کہ اعمال اور مال کو بے موقع استعمال کرتے ہیں، اور نہ بلا اذن الہی کسی کی کوئی سفارش ہوگی جس سے اعمال خیر کی تم کو حاجت نہ رہے، اور کافر ہی لوگ ظلم کرتے ہیں کہ اعمال اور مال کو بے موقع استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے طاعات بدنیہ و مالیہ کو ترک اور معصیت مالیہ و بدنیہ کو اختیار کرتے ہیں۔ تم تو ایسے نہ بنو۔ معارف و مسائل، اس صورت میں عبادات و معاملات کے متعلق احکام کثیرہ بیان فرمائے، جن میں سب کی تعمیل نفس کو ناگوار اور بھاری ہے، اور تمام اعمال میں زیادہ دشوار انسان کو جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے، اور احکام الہی اکثر جو دیکھے جاتے ہیں یا جان کے متعلق ہیں یا مال کے،
اور گناہ میں بندے کو جان یا مال کی محبت اور رعایت ہی اکثر مبتلا کرتی ہے۔ گویا ان دونوں کی محبت گناہوں کی جڑ اور اس سے نجات جملہ طاعات کی سہولت کا منشا ہے۔ اس لیے ان احکامات کو بیان فرما کر قتال اور انفاق کو بیان فرمانا مناسب ہوا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں اول کا بیان تھا، اور مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ میں دوسرے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قصہ طالوت سے اول کی تاکید ہوئی، تو اب انفقوا مما رزقناکم سے دوسرے کی تاکید منظور ہے، اور چونکہ انفاق مال پر بہت سے امور عبادات و معاملات کے موقوف ہیں تو اس کے بیان میں زیادہ تفصیل اور تاکید سے کام لیا۔ چنانچہ اب جو رکوع آتے ہیں ان میں اکثروں میں امر ثانی یعنی انفاق مال کا ذکر ہے۔ خلاصہ معنی یہ ہوا کہ عمل کا وقت ابھی ہے، آخرت میں تو نہ عمل بکتے ہیں، نہ کوئی دوستی سے دیتا ہے، نہ کوئی سفارش سے چھڑا سکتا ہے جب تک پکڑنے والا نہ چھوڑے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے۔ گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو، اور گرا نہیں اس کو تھامنا ان کا، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔ خلاصہ تفسیر، اللہ تعالی جل شانہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند دبا سکتی ہے۔ اسی کے مملوک ہیں سب جو کچھ بھی آسمانوں میں موجودات ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے ان تمام موجودات کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر علم دینا وہی چاہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالی کو ان دونوں آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی، اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے۔ معارف و مسائل۔ آیت الکرسی کے خاص فضائل۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، احادیث میں اس کے بڑے فضائل و برکات مذکور ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آیت الکرسی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا اے ابو المنظر تمہیں علم مبارک ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی. ابن کثیر ان احمد فی المسند. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے. نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی معنی نہیں ہے، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا. آیت میں اللہ جل شانہ کی توحید ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم و باقی ہونا، سب کائنات کا موجود و خالق ہونا، تغیرات اور تاثرات سے بالا تر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور ان کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ تو کوئی تھکان پیش آتا ہے نہ سستی. ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ باہر نہ رہے، یہ اجمالی مفہوم ہے اس آیت کا. اب تفصیل کے ساتھ اس کے الفاظ کے معنی سنیے. اس آیت میں 10 جملے ہیں. پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. اس میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے. لا الہ الا ہو میں اسی ذات کا بیان ہے کہ قابل عبادت اس ذات کے سوا کوئی چیز نہیں. دوسرا جملہ ہے الحی القیوم. لفظ حی کے معنی عربی زبان میں ہے زندہ. اسماء الہیہ میں سے یہ لفظ لا کر یہ بتلانا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، وہ موت سے بالا تر ہے. لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے. قیام کے معنی کھڑا ہونا، قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں. قیوم اور قیام مبالغہ کے صیغے کہلاتے ہیں. ان کے معنی ہیں وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنبھالتا ہے. قیوم حق تعالی جل شأنہ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں سے کسی دوسرے کی محتاج ہیں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں. اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں. جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بگاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں گناہگار ہوتے ہیں. اللہ جل شأنہ کے اسماء صفات میں حی قیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں. پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، بار بار یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں. تیسرا جملہ لا تأخذه سنة ولا نوم. لفظ سنتن سین کے زیر کے ساتھ اونگ کو کہتے ہیں جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، اور نوم مکمل نیند کو. اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شأنہ اونگ اور نیند سب سے بری و بالا ہے. پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتلایا کہ اللہ جل شأنہ سارے آسمان و زمین اور ان میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہیں،
اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی جبلت و فطرت کے مطابق اس طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونا چاہیے، کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس دوسرے جملے میں محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس پر متنبہ کر دیا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کرے، اپنا جیسا نہ سمجھے، وہ مثل و مثال سے بالا تر ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارے کام نہ کچھ مشکل ہے نہ اس کے لیے تھکان کا سبب ہے، اور اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تھکان و تعب اور اونگ اور نیند سے بالا تر ہے۔ چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کے شروع میں لفظ لہو کا لام تملیک کے معنی کے لیے آیا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں سب اللہ تعالی کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف فرما دے۔ پانچواں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے۔ اس میں چند مسائل بیان فرما دیے ہیں۔ اول یہ کہ جب اللہ تعالی تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باس پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں۔ وہ جو حکم جاری فرمائیں اس میں کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی سفارش و شفاعت کرے تو اس کو بھی واضح فرما دیا کہ بارگاہ عزت و جلال میں کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ ہاں کچھ اللہ تعالی کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، غرض بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش و شفاعت بھی نہ کر سکے گا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ اسی کا نام مقام محمود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالی ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف و باخبر ہے۔ آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات حق تعالی کے علم میں ہیں، اور یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں۔ کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، کچھ چھپی ہوئی، مگر اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے، اور ان دونوں مفہوموں میں کوئی تعارض نہیں۔ آیت کی وسعت میں یہ دونوں داخل ہیں۔ ساتواں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ہے، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالی ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اس میں بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ آٹھواں جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نشست و برخاست اور تحیز و مکان سے بالا تر ہیں۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔
البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگشتری جیسا ڈال دیا جائے۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ۔ نواں جملہ ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گرا نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ 10واں آخری جملہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کی مالک و سزاوار وہی پاک ذات ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ جل شانہ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ زبردستی نہیں دین کے معاملے میں بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لاوے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، دین اسلام کے قبول کرنے میں زبردستی کا فی نفسی ہی کوئی موقع نہیں، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، یعنی اسلام کا حق ہونا دلائل سے واضح ہو چکا ہے، تو اس میں اکراہ کا موقع ہی کیا ہے؟ اکراہ تو غیر پسندیدہ چیز پر مجبور کرنے سے ہوتا ہے، اور جب اسلام کی خوبی یقیناً ثابت ہے تو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ خود خوش اعتقاد یعنی اسلام قبول کر لے تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ تعالی خوب سننے والے ہیں اقوال ظاہری کے اور خوب جاننے والے ہیں احوال باطنی کے۔ معارف و مسائل، اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاکت اور محرومی سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تھام کر گرنے سے معمون رہتا ہے، اور جس طرح ایسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں اور یوں کوئی رسی ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے، کسی طرح اسلام میں کسی قسم کی ہلاکت اور خسران نہیں ہے، اور خود کوئی اسلام کو ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے۔ بیان القرآن، اس آیت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم اس کے معارض ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے،
ورنہ جزیہ لے کر کفار کو اپنی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت کرنے کے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے؟ بلکہ دفع فساد کے لیے ہے، کیونکہ فساد اللہ تعالی کو ناپسند ہے جس کے در پہ کافر رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، یہ لوگ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کے ذریعے سے ان لوگوں کو فساد کو دور کرنے کا حکم دے دیا ہے، بس ان لوگوں کا قتل ایسا ہی ہے جیسے سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانوروں کا قتل۔ اسلام نے عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور اپاہج وغیرہ کے قتل کو عین میدان جنگ میں بھی سختی سے روکا ہے، کیونکہ وہ فساد کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ان لوگوں کے بھی قتل کرنے کو روکا ہے جو جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کر کے قانون کے پابند ہو گئے ہوں۔ اسلام کے اس طرز عمل سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد اور قتال سے لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ اس سے وہ دنیا میں ظلم و ستم کو مٹا کر عدل و انصاف اور امن و امان قائم رکھنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے جواب میں اس نے کہا انا عجوز کبیرۃ والموت الی قریب، یعنی میں قریب المرگ بڑھیا ہوں، آخری وقت میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر اس کو ایمان پر مجبور نہیں کیا، بلکہ یہی آیت تلاوت فرمائی لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ در حقیقت ایمان کے قبول پر جبر و اقرار ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں ہے بلکہ قلب کے ساتھ ہے، اور جبر و اکراہ کا تعلق صرف ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، اور جہاد و قتال سے صرف ظاہری اعضاء ہی متاثر ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس کے ذریعے سے ایمان کے قبول کرنے پر جبر ممکن ہی نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آیات جہاد و قتال آیات لا اکراہ فی الدین کے معارض نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں شیطان، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر اللہ ولی الذین آمنوا الی قولہ خالدون، اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں انسی یا جنی، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ معارف و مسائل، اس آیت سے ایمان کا سب سے بڑی نعمت اور کفر کا سب سے بڑی مصیبت ہونا بھی معلوم ہوا، اور یہ بھی کہ کافروں کی دوستی میں بھی ظلمت ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کی بابت، اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں. کہا ابراہیم نے بے شک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب سے. تب حیران رہ گیا وہ کافر، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو. خلاصہ تفسیر، اے مخاطب، کیا تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا، یعنی نمرود کا، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اے پروردگار کے وجود کے بارے میں، اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، یعنی توبہ توبہ وہ خدا کے وجود ہی کا منکر تھا، اس وجہ سے کہ خدا تعالی نے اس کو سلطنت دی تھی. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ نعمت سلطنت پر احسان مانتا اور ایمان لاتا، اس کے برعکس انکار اور کفر شروع کر دیا. اور یہ مباحثہ اس وقت شروع ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پوچھنے پر کہ خدا کیسا ہے جواب میں فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندہ کرنا اور مارنا اس کی قدرت میں ہے. وہ کوڑ مغز جلانے مارنے کا مطلب تو نہیں سمجھا نہیں. کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، چنانچہ جس کو چاہوں قتل کر دوں یہ تو مارنا ہے، اور جس کو چاہوں قتل سے معاف کر دوں یہ جلانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بالکل ہی بھدی عقل کا ہے کہ اس کو جلانا اور مارنا سمجھتا ہے، حالانکہ جلانے کی حقیقت بے جان چیز میں جان ڈال دینا ہے، اسی طرح مارنے کا معاملہ سمجھو. اور قرائن سے یہ معلوم ہو گیا کہ جلانے اور مارنے کی حقیقت سمجھے گا نہیں، اس لیے ضرورت سے دوسرے جواب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اچھا اللہ تعالی آفتاب کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے تو ایک ہی دن مغرب سے نکال کر دکھلا. اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر اور کچھ جواب نہ بن آیا. اس کا مقتضا یہ تھا کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا مگر وہ اپنی گمراہی پر جمع رہا، اس لیے ہدایت نہ ہوئی. اور اللہ تعالی جل شانہ کی عادت ہے کہ ایسے بے جا راہ چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے. معارف و مسائل. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالی کسی کافر کو دنیاوی عزت و شرف اور ملک و سلطنت عطا کر دے تو اس نام سے تعبیر کرنا جائز ہے. نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت مناظرہ اور مجادلہ بھی کرنا بھی جائز ہے تاکہ حق و باطل میں فرق ظاہر ہو جائے. بعضوں کو یہ شبہ ہوا کہ اس کو یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ اگر خدا موجود ہے تو وہی مغرب سے نکالے. دفع اس شبہ کا یہ ہے کہ اس کے قلب میں بلا اختیار یہ بات پڑ گئی کہ خدا ضرور ہے اور یہ مشرق سے نکالنا اسی کا فعل ہے اور وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے اور یہ شخص پیغمبر ہے. اس کے کہنے سے ضرور ایسا ہوگا اور ایسا ہونے سے انقلاب عظیم عالم میں پیدا ہوگا، کہیں اور لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. مثلا لوگ اس معجزے کو دیکھ کر مجھ سے منحرف ہو کر ان کی راہ پر ہو لیں، ذرا سی حجت میں سلطنت جاتی رہے. یہ جواب تو اس لیے نہ دیا اور دوسرا کوئی جواب تھا نہیں، اس لیے حیران رہ گیا. بیان القرآن. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر. بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ, مر گئے پیچھے. پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ تعالی نے 100 برس. پھر اٹھایا اس کو کہا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ بولا میں رہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم. کہا نہیں بلکہ تو رہا 100 برس. اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا سڑ نہیں گیا, اور دیکھ اپنے گدھے کو, اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے, اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں, پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت. پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. خلاصہ تفسیر او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ الی قولہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ چلتے چلتے ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے. یعنی پہلے چھتیں گری پھر ان پر دیواریں گر گئیں. مراد یہ ہے کہ کسی حادثے سے وہ بستی ویران ہو گئی تھی اور سب آدمی مرمرا گئے تھے. وہ شخص یہ حالت دیکھ کر حیرت سے کہنے لگا کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس بستی کو یعنی اس کے مردوں کو اس کے مرے پیچھے کس کیفیت سے قیامت میں زندہ کریں گے. یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو جلا دیں گے, مگر اس وقت کے جلانے کا جو خیال غالب ہوا تو بوجہ اس امر کے عجیب ہونے کی ایک حیرت سی دل پر غالب ہو گئی. اور چونکہ خدا تعالیٰ ایک کام کو کئی طرح کر سکتے ہیں اس لیے طبیعت اس کی متلاشی ہوئی کہ خدا جانے جلا دینا کی صورت سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس کا تماشا اس کو دنیا ہی میں دکھلا دیں تاکہ ایک نذیر کے واقع ہو جانے سے لوگوں کو ہدایت ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جان قبض کر کے اس کو 100 برس تک مردہ رکھا. پھر 100 برس کے بعد اس کو زندہ اٹھایا اور پھر پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم. کنایا ہے مدت قلیل سے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تو اس حالت میں 100 برس رہا ہے. اور اگر اپنے بدن کے اندر تغیر نہ ہونے سے تعجب ہو تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ ذرا نہیں سڑی گلی. ایک قدرت تو ہماری یہ ہے اور دوسری قدرت دیکھنے کے واسطے اپنے سواری کے گدھے کی طرف نظر کر کے گل سڑ کر کیا حال ہو گیا ہے, اور ہم عنقریب اس کو تیرے سامنے زندہ کیے دیتے ہیں. اور ہم نے تجھ کو اس لیے مار کر زندہ کیا ہے تاکہ ہم تجھ کو اپنی قدرت کی ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں کہ اس نذیر سے بھی قیامت کے روز زندہ ہونے پر استدلال کر سکیں. اور اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کے ہم ان کو کس طرح ترکیب دیے دیتے ہیں, پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں, پھر اس میں جان ڈال دیتے ہیں. غرض یہ سب امور یوں ہی کر دیے گئے. پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو مشاہدے سے واضح ہو گئی تو بے اختیار جوش میں آ کر کہہ اٹھا کہ میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور یاد کر جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے پروردگار میرے دکھلا دے مجھ کو کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے. فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا
کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے کہ چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جاوے میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، پھر ان کو بلا، چلے آویں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور اس وقت کے واقعے کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالی جل شانہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو یہ دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو قیامت میں مثلاً کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ یعنی زندہ کرنے کا تو یقین ہے، لیکن زندہ کرنے کی مختلف صورتیں اور کیفیتیں ہو سکتی ہیں وہ معلوم نہیں، اس لیے وہ معلوم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس سوال سے کسی کم سمجھ آدمی کو اس کا شبہ ہو سکتا تھا کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان و یقین نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ سوال قائم کر کے بات کھول دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے اس سوال کے جواب میں اول ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر یقین نہیں لاتے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں تاکہ میرے قلب کو معین صورت زندہ کرنے کی مشاہدہ کرنے سے سکون ہو جاوے، ذہن دوسرے احتمالات کے چکر میں نہ پڑے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو تاکہ ان کی خوب شناخت ہو جاوے، پھر سب کو ذبح کر کے اور ہڈیوں پروں سمیت ان کا قیمہ سا کر کے اس کے کئی حصے کرو، اور کئی پہاڑ اپنی مرضی سے انتخاب کر کے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ رکھ دو، اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس زندہ ہو کر دوڑے دوڑے چلے آویں گے، اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالی جل شانہ زبردست قدرت والے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی بعض باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکمت والے بھی ہیں، ہر کام حکمت و مصلحت کے مطابق کرتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی درخواست، حیات بعد الموت کا مشاہدہ اور شبہات کا ازالہ۔ یہ تیسرا قصہ ہے جو آیت مذکورہ میں بیان فرمایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالی جل شانہ سے یہ درخواست کی کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو ہماری قدرت کاملہ پر یقین نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا واقعی حال عرض کیا کہ یقین تو کیسے نہ ہوتا، کیونکہ آپ کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہر لحظہ ہر آن مشاہدے میں آتے رہتے ہیں، اور غور و فکر کرنے والے کے لیے خود اس کی ذات میں اور کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ جس کام کا مشاہدہ نہ ہو، خواہ وہ کتنی ہی یقینی ہو، اس میں اس کے خیالات منتشر رہتے ہیں کہ یہ کیسے اور کس طرح ہوگا۔ یہ ذہنی انتشار سکون قلب اور اطمینان میں خلل انداز ہوتا ہے، اس لیے یہ مشاہدے کی درخواست کی گئی کہ احیاء موتا کی مختلف صورتوں اور کیفیتوں میں ذہنی انتشار واقع نہ ہو کر قلب کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ حق تعالی نے ان کی درخواست قبول فرما کر ان کے مشاہدے کی بھی ایک ایسی عجیب صورت تجویز فرمائی جس میں منکرین کے تمام شبہات و خدشات کے ازالے کا بھی مشاہدہ ہو جائے۔ وہ صورت یہ تھی کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ 4 پرندے جانور اپنے پاس جمع کر لو، پھر ان کو پاس رکھ کر ہلا لیں کہ وہ ایسے ہل جائیں کہ آپ کے بلانے سے آ جایا کریں، اور ان کی پوری شناخت بھی ہو جائے، یہ شبہ نہ رہے کہ شاید کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہو۔ پھر ان 4 کو ذبح کر کے اور ہڈیوں اور پروں سمیت ان کا خوب قیمہ سا کر کے اس کے کئی حصے کر دیں، اور پھر اپنی تجویز سے مختلف پہاڑوں پر اس قیمے کا ایک ایک حصہ رکھ دیں، پھر ان کو بلائیں تو وہ اللہ تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر دوڑے دوڑے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تفسیر روح المعانی میں بسند ابن المنظر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر ان کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت ملا کر سب اپنی اپنی اصلی حیت میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء و اجساد کو جمع کر کے ایک دم سے ان میں جان ڈال دوں گا علیہ السلام۔ قرآن کے الفاظ میں یأتینک سعیا
آیا ہے کہ یہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ اڑ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ آسمان میں اڑ کر آنے میں نظروں سے اوجھل ہو کر بدل جانے کا شبہ ہو سکتا ہے، زمین پر چل کر آنے میں یہ بالکل سامنے رہیں گے۔ اس واقعے میں حق تعالی نے قیامت کے بعد حیات بعد الموت کا ایسا نمونہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو دکھلا دیا جس نے مشرکین اور منکرین کے سارے شبہات کا ازالہ مشاہدے سے کرا دیا۔ حیات بعد الموت اور عالم آخرت کی زندگی پر سب سے بڑا اشکال منکرین کو یہی ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، پھر یہ مٹی کہیں ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے، کہیں پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، کہیں درختوں اور کھیتوں کی شکل میں برآمد ہوتی ہے، پھر اس کا ذرہ ذرہ دنیا کے اطراف بعیدہ میں پھیل جاتا ہے۔ ان منتشر ذروں اور اجزاء انسانی کو جمع کر دینا اور پھر اپنی حیثیت پر قیاس کرتا ہے، وہ اپنے سے مافوق اور ناقابل قیاس قدرت میں غور نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر وہ ذرا سا اپنے ہی وجود میں غور کر لے تو اسے نظر آئے کہ آج بھی اس کا وجود ساری دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء و ذرات کا مجموعہ ہے۔ انسان کی آفرینش جن ماں اور باپ کے ذریعے ہوتی ہے اور جن غذاؤں سے ان کا خون اور جسم بنتا ہے وہ خود جہاں کے مختلف گوشوں سے سمٹے ہوئے ذرات ہوتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد انسان جس غذا کے ذریعے نشو نما پاتا ہے، جس سے اس کا خون اور گوشت بنتا ہے، اس میں غور کرے تو اس کی غذاؤں میں ایک ایک چیز ایسی ہے جو تمام دنیا کے مختلف ذرات سے بنی ہوئی ہے۔ دودھ پیتا ہے تو وہ کسی گائے، بھینس یا بکری کے اجزاء ہیں، اور ان جانوروں میں یہ اجزاء اس گھاس دانے سے پیدا ہوئے جو انہوں نے کھائے ہیں۔ یہ گھاس دانے معلوم نہیں کس کس خطہ زمین سے آئے ہیں، اور ساری دنیا میں پھرنے والی ہواؤں نے کہاں کہاں کے ذرات کو ان کی تربیت میں شامل کر دیا ہے۔ اسی طرح دنیا کا دانہ دانہ اور پھل اور ترکاریاں اور انسان کی تمام غذائیں اور دوائیں جو اس کے بدن کا جز بنتی ہیں، وہ کس کس گوشہ عالم سے کس کس طرح حق تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ اور نظام محکم نے انسان کے بدن میں جمع فرما دیے۔ اگر غافل اور کوتا نظر انسان دنیا کو چھوڑ کر اپنے ہی تن بدن کی تحقیق ریسرچ کرنے بیٹھ جائے تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ اس کا وجود خود ایسے بے شمار اجزاء سے مرکب ہے جو کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا، کوئی جنوبی دنیا کا، کوئی شمالی حصے کا۔ آج بھی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اجزاء قدرت کے نظام محکم نے اس کے بدن میں جمع فرما دیے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اجزاء قدرت کے نظام محکم نے اس کے بدن میں جمع فرما دیے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ اجزاء پھر اسی طرح منتشر ہو جائیں گے۔ تو اب دوسری مرتبہ پھر ان کا جمع فرما دینا اس کی قدرت کاملہ کے لیے کیا دشوار ہے، جس نے پہلی مرتبہ اس کے وجود میں ان منتشر ذرات کو جمع فرما دیا تھا۔ واقعہ مذکورہ پر چند سوالات ما جوابات۔ آیت متذکرہ بالا کے مضمون میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا جبکہ وہ حق تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ پر ایمان لانے میں اس وقت کی ساری دنیا کی سے زیادہ یقین پر تھے۔ اس کا جواب اس تقریر کے ضمن میں آ چکا ہے جو اوپر کی گئی ہے کہ در حقیقت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر تھا ہی نہیں، بلکہ سوال کا منشا صرف یہ تھا کہ حق تعالی قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے ان کی قدرت کاملہ سے۔ یہ کسی طرح بھی مستبعد یا حیرت انگیز نہیں بلکہ یقینی ہے، لیکن مردے کو زندہ کرنے کا کام انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اس نے کبھی کسی مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، اور مردے کو زندہ کرنے کی کیفیات اور صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے مشاہدے میں نہ ہو اس کی کیفیات کی کھوج لگانے کی فکر میں رہا کرتا ہے۔ اس میں اس کا خیال مختلف راہوں پر چلتا ہے جس میں ذہنی انتشار کی تکلیف بھی برداشت کرتا ہے۔ اس ذہنی انتشار کو رفع کر کے قلب کو سکون مل جانے ہی کا نام اطمینان ہے۔ اسی کے لیے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے درخواست پیش فرمائی تھی۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان اور اطمینان میں کیا فرق ہے۔ ایمان اس اختیاری یقین کا نام ہے جو انسان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہو جائے، اور اطمینان سکون قلب کا نام ہے۔ بعض اوقات نظروں سے غائب کسی چیز پر یقین کامل تو ہوتا ہے مگر قلب کو سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ سکون صرف مشاہدے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی حیات بعد الموت پر تو کامل ایمان و یقین تھا، سوال صرف کیفیت احیا کے متعلق تھا۔
دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا سوال زندہ کرنے کی کیفیت سے متعلق تھا، اصل حیات بعد الموت میں کوئی شک و شبہ نہ تھا، تو پھر ارشاد ربانی اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں فرمانے کا کوئی موقع نہیں رہتا؟ جواب یہ ہے کہ جو سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمایا کہ اصل واقعے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سوال کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ زندہ کرنے کی کیفیت دریافت کرنا منظور ہے۔ انہی الفاظ اس سوال کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے جو اصل قدرت میں شبہ یا انکار سے پیدا ہوا کرتا ہے، جیسے آپ کسی بوجھ کے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا یہ غلط مفہوم بھی کوئی لے سکتا تھا، اس لیے حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس غلط بات سے بری ثابت کرنے کے لیے ہی یہ ارشاد فرمایا اولم تؤمن، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب میں بلا فرما کر افطرا پردازوں کی زد سے نکل جائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس سوال ابراہیمی علیہ السلام سے کم از کم اتنا تو معلوم ہوا کہ ان کو حیات بعد الموت پر اطمینان حاصل نہ تھا، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین و اطمینان میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب ہی سے اطمینان کامل حاصل ہے۔ تو جب بعض امتیوں کے درجہ اطمینان حاصل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام کو اطمینان کا درجہ حاصل نہ ہو؟ اس کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اطمینان کے بھی بہت سے درجات ہیں۔ ایک وہ اطمینان ہے جو اولیاء اللہ اور صدیقین رحم اللہ علیہما کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو عام انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی مافوق ہے جو خاص کو بطور مشاہدہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو درجہ اطمینان کا حاصل تھا وہ بلا شبہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل تھا، بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ اطمینان جو مقام نبوت کے ساتھ خاص ہے، اس اطمینان میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اور سب امتیوں سے فائق تھے۔ پھر جس کو وہ طلب فرما رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو خاص انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا جاتا ہے، جیسے سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرا کر اطمینان خاص بخشا گیا۔ الغرض اس سوال کی وجہ سے کہنا بھی صحیح نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان الغرض اس سوال کی وجہ سے یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان حاصل نہ تھا، یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اطمینان کامل جو مشاہدے سے حاصل ہوا کرتا ہے وہ نہ تھا، اس لیے یہ درخواست فرمائی تھی۔ آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ تعالی زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ زبردست ہونے میں قدرت کاملہ کا بیان فرما دیا اور حکمت والا کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ بمقتضائے حکمت ہر ایک کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ نہیں کرایا جاتا، ورنہ حق جل شانہ کے لیے کوئی دشوار نہیں کہ ہر انسان کو مشاہدہ کرا دیں، مگر پھر ایمان بالغیب کی جو فضیلت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔